خدا سے دعا ہے کہ جو باتیں ہماری زبانوں پر ہیں وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، اس لیے کہ اصل روشنی وہ ہے جو گھر کے اندر ہو۔ آپ نے بھی ایسے گھر دیکھے ہوں گے جو شادیوں میں سجائے جاتے ہیں، باہر بڑا چراغاں ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ اس روشنائی کا کوئی فائدہ نہیں جس کی روشنائی، جس کا نور اس کے گھر کے اندر نہ پہنچ رہا ہو۔ باقیوں کو دکھانے والے روشنی کا کیا فائدہ؟ اس چراغاں کا، اس چراغ کا کیا فائدہ جو قبر کے اوپر جلتی رہے اور قبر کے اندر تاریکی ہو؟ ہمیں تو وہ نور چاہیے جو قبر کے اندر آئے۔ ہم تو اس نور سے متصل ہونے یہاں آئے ہیں کہ جب ہم قبر میں اتریں تو ہمارا استقبال پنجتن فرمائے۔ یا حار میں یمت یرانی، ہمیں اپنے قلب کو منور کرنا ہے تاکہ ہمارا قبر منور ہو جائے۔ ہمارا قبر اسی دنیا میں ہم نے خود روشن کرنا ہے۔ ہم نے وہ اہتمام کرنا ہے کہ یہ روشنائی ہمارے دلوں تک آئے۔ اگر ہمارے دلوں تک یہ روشنائی نہیں آتی، اگر ہمارے زبان تک رہتی ہے، اگر یہ چراغان باہر رہتا ہے، گھر کے اندر تاریکی رہتی ہے، تو یہ گھر، یہ قلب، یہ دل پھر حسین کا دل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ اس دل کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس دل کی تطہیر کر کے اس کی اہمیت کو ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ میری مدد کر رہے ہیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔ ہم نے کرنا کیا ہے، کہاں پہنچانا ہے، کس منزل تک اس دل کو پہنچانا ہے، اس دل کی اہمیت کیا ہے۔ اس دل کو آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ دل حسین کو سلام کر رہا ہو اور حسین کی ماں آپ کو دعا دے رہی ہو۔ روایت ہے ان فاطمہ تحذر عند زائر الحسین وتستغفر لہ۔ آپ جب حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ حسین کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے استغفار کر رہی ہوتی۔ آپ لوگوں نے سن لیا، میں نے بھی کہہ دیا، روایت میں بھی تھا، سمجھ میں ہمیں نہیں آئے۔ واللہ ان حقائق کو جو سمجھے وہ جان دے دے۔ زیارت امام حسین، اس کی اہمیت کیا؟ ہم سے تقریباً بہت سوال ہوتا ہے۔ آج میں نے حیدری چوک پہ بھی اس مثال کو رکھا۔ میرے پاس پیسے ہیں، 4 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، جتنے کا بھی زیارت آج کل ہو رہی ہے، لیکن میرے محلے میں غریب بھی ہیں، رشتہ دار فقیر بھی ہیں، اس کی شادی بھی ہونی ہے، اس کا علاج کا خرچہ ہے، اس کے تعلیم کا خرچہ ہے۔ مولانا غریب کو دے دوں یا زیارت پہ چلا جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے نا جی۔ اور لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عزاداری پہ کیوں خرچ کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھلائیں۔ اس سوال کا جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کے دل کا آپریشن ہونا ہو، اس پہ 10 لاکھ روپے خرچ آنے ہوں، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، کبھی آئے ہیں مولانا دل کا آپریشن کراؤں یا یہ 10 لاکھ غریب کو دے دوں؟ کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت دل اگر کسی کا ہے کہ وہ اس 10 لاکھ کو غریبوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اس دل پہ 20 لاکھ خرچ ہونا چاہیے، اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے، تاکہ یہ آج صرف یہ 10 لاکھ خرچ نہ کرے، یہ آگے 80 سال خرچ کرتا رہے، یہ ہزاروں غریبوں تک فیض پہنچاتا رہے۔ یہ سوال آتا ہی نہیں۔ یہ سوال اگر فزیکل نہیں آتا تو معنویات میں کیوں آتا ہے؟ یہ فزیکل دل کے لیے سوال نہیں آتا۔ اس دل کو نورانی کرنے کے لیے اگر مجھے کربلا کی زیارت پہ جانا پڑتا ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے؟ سوال نہیں۔ کربلا جانا ہے یا فقیر کی مدد؟ کربلا جانا ہے۔ کیوں کربلا جانا ہے؟ اس لیے کہ کربلا جاؤ گے تو پھر ہزاروں فقراء کی مدد کرو گے۔ تمہارا دل جب پاک ہوگا، دل جب منور ہوگا، دل غریبوں پہ جلے گا، تو یہ دل مدد کرے گا، زیادہ مدد کرے گا۔ مدد پر آمادہ کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ ہے۔
آپ انویسٹ کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ 1,00,000 روپے غریبوں کو دے دیتے ہیں، ایک دفعہ وہ 1,00,000 انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر غریبوں کو دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کربلا جاتے ہیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کا دل جوان ہوتا ہے، آپ کا دل نورانی ہوتا ہے، آپ اس سے 1,00,000 برابر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ شاید آپ کہیں کربلا جا کے واپس آ کے ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بہت خرچ کرتا ہو، ہم نے یہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ یہ کربلا گیا، کربلا جانے کے بعد یہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، کربلا جانے سے پہلے یہ غریبوں پہ کم خرچ کر رہا تھا۔ یہی تو فرق ہے، کربلا جانے سے پہلے جب یہ 2 روپے خرچ کرتا تھا، 100 روپے کا شور کرتا تھا، کربلا سے آنے کے بعد یہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ کربلا کے لیے تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو گھبراہٹ ہو نا کہ یہ ثواب اتنا مل سکتا ہے، وہ میرے پاس بعد میں آئے، میں نے اس مجلس سے پہلے بھی سمجھایا ہے کچھ مثالوں سے، کوئی گھبرانے کی بات ہے ہی نہیں۔ کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیت کر لے، زیارت کی نیت کر لے، اسے سارا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ خانہ خدا کی زیارت، آپ کے دل سے رشتہ مختلف ہے۔ یہ شخص جو پہلا قدم اپنے گھر سے اٹھاتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر حج پہ جائیں، تمام حج انجام دیں، تمام مناسک صحیح انجام دیں، تمام ارکان انجام دیں، صفا و مروہ میں بھی جائیں، قربانی بھی کریں، سب کچھ کرنے کے بعد آپ پاک ہوتے ہیں۔ یہاں آپ پہلا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ کیا کروں خدا؟ یہ کہتا ہے میں اس ظاہر کے ساتھ کیا کروں اور کیا کروں؟ جب آپ پہلا قدم باہر نکالتے ہیں، آپ کربلا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں، 4,000 فرشتے معمور ہوتے ہیں۔ کوئی زائر فوت ہو جائے تو ائمہ اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں بھی دفن ہوگا قیامت تک اس کا مدفن زیارت گاہ فرشتگان الہی ہوگا۔ شک تو نہیں کسی کو؟ کوئی شرط ہے یا نہیں؟ ایک قدم پہ سارے گناہ معاف، کوئی شرط ہے یا نہیں؟ یقیناً شرط ہے۔ ہر کسی کی زیارت نہیں، ہر شخص زائر ہے نہیں۔ کون زائر ہے؟ زیارت میں کیا شرط ہے؟ وہی شرط ہے جو تمام عبادت میں۔ نماز بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، حج بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، زکوٰۃ بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، زیارت بھی بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے۔